اگر قرآن کریم میں ہر ایک چیز کا بیان موجود ہے تو یقیناً یہ بھی بتایا گیا ہوگا کہ ایک اسلامی ملک کے پاس کم از کم کتنی فوجی اور جنگی طاقت ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو ہمیں سورہ انفال کے اندر ایک آیت ملتی ہے جس میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ کم از کم کتنی طاقت ہونی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کو دیکھیں، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے نا اتنی قوت تم تیار کر کے رکھو اور اتنے گھوڑے تم باندھ کے رکھو۔ وہ قوت کتنی ہونی چاہیے؟ آیت کا اگلا حصہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، کہا تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، وہ قوت اتنی ہونی چاہیے کہ اس سے اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن روب میں آ جائے، خوف کھائے، اس پر دہشت طاری ہو جائے۔ اور فرمایا وآخرین من دونہم، کہا ان کے علاوہ بھی کچھ دوسرے ہیں، لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، جنہیں تم نہیں جانتے لیکن اللہ انہیں جانتا ہے، وہ بھی روب میں آ جائے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے طاقت اتنی ہونی چاہیے ہر اسلامی ملک کے پاس کم از کم کہ اس کے دشمن اس سے گھبرائیں، اس سے خوفزدہ ہوں۔ اس سے آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر اسلامی ملک کے پاس کم از کم کیا ہونا چاہیے۔ اور شاید یہ ہر اسلامی ملک کے لیے کرنا ممکن نہیں ہوگا اکیلے، اس سب کو مل کر کچھ ایسی قوت بنانی پڑے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت کسی مسلمان ملک کو چھیڑ نہ سکے۔ یہ بات کیسے ممکن ہوگی؟ تو اس کے لیے آپ میری خلافت والی ویڈیو دیکھیں، آپ لکھیں خلافت بائے احسان اللہ کیانی، تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔